بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے نعمان خان اور کچھ ویڈیوز اس نیچر کی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پش کر دیتی ہیں کچھ کرنے کے اوپر. میجر گورو آریہ صاحبہ تو میں نے غلط کہہ دیا لیکن باتیں ان کی صاحبہ والی ہیں. میجر صاحب، آپ کو میں ریسرچ کر رہا تھا کہ آپ کون سے سال میں پیدا ہوئے، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ مجھ سے جو ہے 2 سال جو ہے وہ چھوٹے ہیں. پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے جو مجھ سے کمیشن لیا ہے وہ بھی 4 سال بعد لیا ہے. تو میرا نام ہے میجر نعمان خان. سویلینز دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان میں پروگرام اور اس کے اگینسٹ چند باتیں کرتے رہتے ہیں. میں نے سوچا ایک فوجی سے بات کرے گا، رسپیکٹ کے دامن کے اندر رہوں گا. جس طریقے کی آپ کی گفتگو ہے اس طرح نہیں کروں گا. یقیناً آپ کو اکیڈمی میں ایسی چیزیں نہیں سکھائی گئی ہوں گی، لیکن آپ کو میڈیا کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ ہوا جو کہ آج سے 2 دن پہلے کا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک شخص جو ہے ویڈیو بنا رہا تھا اور انڈیا کا تیجس جہاز گر گیا اور پھر جو ہے وہ وائرل ہوگی ویڈیو اور اس نے ہنسی لے. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سی ویڈیو ایسی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر میں مختلف محفلوں میں بیٹھتا ہوں، ہر جگہ کے اوپر لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت دکھ ہوا کہ ایک ونگ کمانڈر جو ہے اس کی جان چلی گئی. وہ گھر سے نکلا تھا، میری ماں نے کہا کہ اس کو گھر جانا چاہیے تھا واپس، لیکن آپ نے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو بنا دیا. پیچھے سے چلتا ہوں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ اکیڈمی میں سے جب نکلے تو آپ نے ایک جنرل صاحب جو کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنے، اور ان کے بیٹے بھی جو ہے جنرل بنے، تو کیپٹن تھے، تو انہوں نے آپ کو نیمبو پانی بلایا اور آپ کہیں سیکنڈ لیوٹ تھے، اور بالکل صحیح نام رکھا آپ کا گھنگرو بابو. تو جو آپ کو لیفٹیننٹ شپ میں گھنگرو بابو تھے، آپ اس کے بعد بھی گھنگرو بابو ہی رہے. کیسے گھنگرو بابو رہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں ریسرچ کر رہا تھا ویکیپیڈیا پہ. مجھے پتہ چلا کہ آپ تو میڈیکلی جو ہے بورڈ آؤٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ جب کوئی فزیکل ایشو ہو جائے کسی کو تو اس کو فوج سے نکال دیا جاتا ہے. تو اب وہ ایشو کس نیچر کا تھا وہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، جنہوں نے میڈیکل بورڈ آؤٹ کیا آپ کو ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اینڈ میں آپ کو لکھ کے کہتا ہوں کہ آپ کے فوج کے 99% لوگ اس طرح کے ہوں گے جو کہ آپ کی باتوں سے بالکل، آپ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، سہمت نہیں ہے. تکلیف کیا ہے پاکستانیوں کو، اس کو میں فوجی انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ جب بھی خنجر کہیں چلے تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہم پاکستانی لوگ جو ہے کہیں پہ بھی دشمن کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو ہم اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں برا ہوا. لیکن کیا کریں، آپ لے کے آئے تھے جنگ ہمارے گھر کے اوپر. ہم نے آپ سے کہا تھا بھائی کشمیر میں ہم نے نہیں کیا، جج بھی بنے، جوری بھی بنے اور ایگزیکیوشنسٹ بھی بنے، اور کہا کہ 350 کلومیٹر وہ اندر چلے گئے اور پھر جو ہے وہ پوچھ رہے تھے تم مسلمان ہو، ڈھا گولی نہیں تمہیں ماریں گے، تم نکل جاؤ، تم ہندو ہو تمہیں گولی مار دیں گے. جب کوئی ٹیررسٹ آتے ہیں نا، کسی کا دھرم پوچھ کے اس کو نہیں مارتے، ٹھیک ہے. تو پہلے تو فلیگ آپریشن کے اندر میں نہیں کہوں گا کہ انڈین سرکار، لیکن مودی سرکار اس کا ماسٹر ہے. انہوں نے پلوامہ کیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ کیا. اور تھوڑا اور پیچھے جاتا ہوں آپ کی اس کہانی کے اوپر. ابھی نندن ونگ کمانڈر صاحب، کیسا بلو کلر کا بلیزر ہم نے کراس کر دے کے ان کو واگا سے اس طرف گیا، جو کہ ہماری چائے کو پسند کر کے گئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں دراصل کوئی ٹارگٹ ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر وہ جو ہے گرا دیے گئے. جب وہاں کے لوگ ان کو پیٹ رہے تھے، پاکستان آرمی آئی تھی اور انہوں نے ایک پروفیشنل طریقے سے، وہ چھوڑتے کبھی نہیں وہ لوگ، بالا کوٹ کے لوگ، لیکن وہ پاکستان آرمی کے مرہون منت ہیں. اچھا، آپ نے بعد میں ویر چکر عطا فرما دیا. اب آپ دیکھیں، دینے والے کو بھی پتا ہے اور لینے والے کو بھی پتا ہے، دونوں کو پتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا جا رہا ہے، اور وہ اٹ از ناٹ کالڈ فار، اٹ از ناٹ ارنڈ. ان کو بھی پتا ہو. F-16 گرایا انہوں نے، ویر چکر آپ کو پتا ہے کس بات پہ دیا ہے؟ F-16 گرایا. اس کے بعد لاکہیڈ مارٹن پاکستان میں آیا اور اس نے ہر بیس پہ جا کے ایک ایک بیس کمانڈر نے اس کو پورے جہاز گنوائے، اور انہوں نے کہا کہ 110%
پاکستان کے ایئر کرافٹس انٹیکٹ ہیں. وہ بھائی بتانے میں کیا ڈر ہے, ہمارے پاس سے F-16 گر گیا, آپ نے گرا دیا, ہمیں بڑی جو ہے وہ ہوتے, آپ نے تو اپنے ملک کے اندر جو ہیلی کاپٹر پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو گرا دیا آپ نے. یہ ہے پروفیشنلزم جو کہ اس فورسز کی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لیفٹیننٹ, کیپٹن, میجرز, کرنلز یہ اپنی پیک کے اوپر ہیں بھائی اس ملک کے اندر, جو کہ پرفارمنس دیتے ہیں آپ کو. ہم آپ کے سولجرز کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن کیا کریں کہ وہ اس نیچر کی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ پھر پوری دنیا کہتی ہے. وہ ٹرمپ نے تو 8 گروا دیے تھے. یہ بتا آپ کو, جو ابھی تیجس گرا تو کیا ایک بات ہوئی, مودی بھائی نے کال کیا, مودی صاحب نے کال کیا, سر یہ ہم نے خود گرایا ہے. یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ یہ 9واں ہو گیا ہے, بلکہ بائی دا وے اب گنا جائے تو 6 جمع 1 7 ہوتے ہیں وہاں پہ. 60 از دا نمبر جو آپ کی ایئر فورس کو پتہ ہے اور ہر ایک کے دل پہ لکھا ہوا ہے. پورے کے پورے جو ہے آپ کے اسکواڈرن زمین پہ بیٹھ گئے تھے. اینڈ جس وقت فون کیا گیا تھا نا وہاں پہ مارکس کو, اس وقت کہا گیا کہ سر اس جنگ کو بند کروا دیں, because Air Chief had gone and he had said that sir I cannot fight anymore. کیونکہ وہ بلائنڈڈ تھی. پاکستان ایئر فورس ان کے اندر دیکھ رہی تھی, 148 جہاز اڑائے تھے. سو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, پوری دنیا کے ڈیفنس جرنلسٹ کھولیں, اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کس برے طریقے سے جو ہے ہار ہوئی ہے ان 4 دنوں کی جنگ کے اندر. میں نے تو شاعری بھی کی ہے وہاں پہ, اگر کسی دن کہیں گے تو وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا. اینی وے, اب آتا ہوں گھنگرو بابو آپ کے یہ تمام کی تمام باقی کہانی کے اوپر. یہ آپ نے جو بات کی جس سے میں نے وہ جو پہلا جملہ بولا تھا, میں فورس ہو گیا کہ میں یہ ویلاگ بناؤں, وہ کیا تھی؟ آپ نے کہا ابھی بلوچستان میں, ابھی خیبر پختونخوا کے اندر جب آپ کے فوجی مریں گے, اور پھر آپ نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہا کہ فٹ بال اور فلانا, یہ کوئی فوجی سوچ نہیں سکتا. اور میں آپ کو کہتا ہوں جائیں اپنے کورس میٹس کو کہیں, اپنے تمام کے تمام فوجیوں کو کہیں, وہ بھی آپ کو ڈسون کریں گے. کوئی فوجی کسی فوجی کے ساتھ میدان جنگ میں لڑے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کی سب سے بڑی رسپیکٹ اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ فوجی ہوتا ہے. آپ کس قسم کے فوجی ہیں جو کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور میجر گورواری اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں؟ بیچ کیا رہے ہیں آپ؟ بیچ رہے ہیں پاکستان کی نفرت. اور چل کیوں گئے آپ پاکستان کے اندر؟ ہم عمران خان کو ایک بڑا لیڈر مانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ نے شروع کیا تھا عمران کی کہانی سے, تو آپ پاکستان میں سنے جانے لگے, لیکن اس کے بعد ان 3 دنوں کے اندر برکھا دت جیسی زبردست خاتون جو ہے وہ انکریڈیبل ہو گئی. انہوں نے جس طرح کی جو ہے رپورٹنگ کی, آپ کے NDTV نے جو ہے جو لاہور کے آپ سی پورٹس پہ گھس گئے, وہ والے دیکھنے والی باتیں تھیں. آپ نے جس طرح کراچی کے اوپر اٹیک کروا دیا, وہ والی دیکھنے والی باتیں تھیں. سو آپ کے ایون میڈیا نے اپنے آپ کو بے توقیر کروا لیا, اور آپ اس کے سب سے آگے تھے. گوسوامی صاحب نے اس طرح کی ریڈ ٹائیاں پہن کے جو ہے اس کو, یہ جرنلزم بڑا رسپیکٹڈ پروفیشن ہے. جو لوگ آج پاکستان کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے, وجاہت سعید خان یا جو ہے ہمارے اور لوگ, وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اور کریڈیبل بات کرتے ہیں. یو ہیو بن بلائنڈیڈ. آپ کو پتہ نہیں کون فیڈ کرتا ہے یہ والی باتیں, جو کہ آپ کے سامنے وہ اینکر بیٹھا ہو اس کو بھی آپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا. وہاں پہ وہ مسٹر جان آگے نہیں پڑھ پاتا تو آپ نے بھی کوئی اس کو صحیح اسپیل آؤٹ صحیح طریقے سے کیا. بٹ دس از یور مائنڈ فریم کہ آپ جو ہے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس انڈیویجول کو بھی انسلٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ سے سوالات کر رہے ہیں. 6-0 از اے اسکور جو کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اوپر سے پھر آپ نے رہی صحیح کسر پاکستانیوں کو ڈم کہنے میں کہہ دی. پاکستانی ڈم ہوتے تو یہ 4 دن کا کارنامہ نہ کر دیتے ہر فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے, ہم عمران خان نے ایک بات کہی تھی, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, آپ دوستی کا 1 قدم بڑھائیں گے, ہم 10 قدم چل کے آئیں گے اور آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن سنا ہوا ہے نا وہ آپ نے, وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن.
ٹھیک ہے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے جس وقت آپ خواجہ صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ سیالکوٹ کے اندر اردو جو ہے وہ نہیں اچھی بولی جاتی ہے، تو اس لیے یہ والا تو کام آپ کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو کہ انڈیا میں موجود ہیں، تھوڑا سا ان کے اوپر. میں نے بہت بڑے بڑے ایکٹرز کو دیکھا ہے، وہ ان کو کہتے ہوئے خود سنا ہے، آپ نے انٹرویوز میں سنا ہوگا کہ ان کو گھر اویلیبل نہیں ہوتے. کسی ہندو سے پورے پاکستان میں پوچھ لیں کہ وہ کہیں پنڈی کے جی ایچ کیو کے ساتھ والی دیوار پہ اپنا جو ہے وہ گھر لینا چاہتا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا. وہاں پہ ہمارے یہاں پہ ہر دین، ہر مذہب کو جو ہے ہم فل ایکسیپٹنس دیتے ہیں. وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے ترقی کی ہے، لیکن انہیں ہر وقت سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ پہلے مسلمان ہو یا پہلے ہندوستانی ہو. ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ یار تم پہلے پاکستانی ہو یا جو ہے تم ہندو ہو یا کرسچن. سو وی ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ آف دس تھنگ. آپ کی موویز میں اکثر جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو جوکر، جو کہ فوجیوں کے لیے وہ کردار لیتے ہیں، تو میں آپ کے لیے صرف اور صرف یہ جوکر کا کردار کے لیے جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب جو ہے ہسٹری لکھی جائے تو آپ کے نام کے ساتھ نیچے یہ والی چیز بھی لکھ دی جائے، کیونکہ یہ میجر نام آپ کے ساتھ سجدہ نہیں ہے. کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ جب کبھی پاکستان کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گے تو مجھے اس سامنے آ کے اس نوعیت کی گفتگو کرنا پڑے گی. لیکن ہم پھر آپ کو کہتے ہیں ایک قدم دوستی کا آگے بڑھائیں گے، ہم 10 قدم چل کے آئیں گے. لیکن اگر آپ نے دوبارہ بھی یہ کرنے کی کوشش کی جو کہ آپ نے ملتان سے کھیل شروع کی تھی، شروع آپ کریں گے، ختم پاکستان کرے گا. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ.